میرے سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ امید ہے آپ تمام لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے۔ دوستوں، جو میں اپنے چینل سید ہارر ڈائریز میں آپ لوگوں کے ساتھ جو واقعات، جو سچے واقعات، جو کہانیاں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اس کو لائک ضرور کیا کریں، کیونکہ یہ آپ لوگوں کی طرف سے ایک بہت بڑا میرے لیے انعام ہوتا ہے اور اس سے مجھے بہت بوسٹ ملتا ہے۔ آپ لوگوں کی طرف سے صرف ایک لائک اور سبسکرائب میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہ آپ لوگوں کی طرف سے پیار ہوتا ہے، حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ دوستوں، جو واقعہ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، یہ انڈیا سے ہے اور ہمارے ساتھ دیپک نے شیئر کیا ہے۔ کہانی بہت ہی ڈراؤنی ہے۔ بڑھتے ہیں کہانی کی طرف۔ دیپک لکھتے ہیں، یہ واقعہ میرے ساتھ تقریباً 2 سال پہلے پیش آیا، جب میں اور میری بیوی نیہا گاؤں جا رہے تھے۔ نیہا کی ماضی کا کچھ ہی دن پہلے انتقال ہو گیا تھا۔ میرے ساتھ ایک حادثہ پیش آ جانے جس میں میرے ہاتھ میں فریکچر ہو گیا تھا اور بائک میری سلپ ہو گئی تھی۔ اس روز ہم جا نہیں سکے تھے۔ 1-2 دن گزر جانے کے بعد نیہا اور ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم گاؤں جاتے ہیں اور ان سے تعزیت وغیرہ ضرور کر لیں گے۔ کیونکہ ہمارے شہر سے گاؤں کا فاصلہ اچھا خاصا تھا، تو میری اب وہ نوعیت نہیں تھی ہاتھ کی کہ جو میں خود ہی ڈرائیو کرتا اور اتنے لمبا سفر کر کے جاتا۔ تو ہم نے فیصلہ کیا، جو میرے آفس کا ڈرائیور ہے، میں نے اس سے بات کی اور اس کو راضی کیا۔ اس کی رضامندی کے بعد لگ بھگ دوپہر 3:30 بجے ہم وہاں سے گاؤں کے لیے نکل گئے۔ میرا ایک چھوٹا بیٹا بھی ہے، لگ بھگ 4 سال کا۔ اس کو میں نے اپنے بھائی بھابھی کے پاس گھر ہی میں چھوڑ دیا تھا کہ اس کو لے جا کے اور سفر کی تھکان کرانے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ بچے ہیں، تھک جاتے ہیں لمبے سفر میں۔ ویسے ہمارا ارادہ یہ تھا کہ ہم دن ہی دن 12-12:30 بجے تک تقریباً نکل جائیں گے، تاکہ جلد سے جلد پھر ہم کچھ دیر بیٹھ کر وہاں واپسی ہو لیں۔ مگر چونکہ میرا ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ تھا، میرے ہاتھ کا مسئلہ تھا اور مجھے وہ بھی دکھانا بہت ضروری تھا، ڈاکٹر کے وہاں میرے تقریباً 2 گھنٹے لگ گئے اور آتے ہی ہم نے دوپہر کا کھانا کھایا اور فوراً ہی ڈرائیور کو بلا کر ہم نکل گئے۔ ہائی وے ہم نے پکڑی اور اپنے سفر کی طرف نکل گئے۔ کافی دور جب ہم پہنچتے گئے، ہمارا ڈرائیور ہم سے رستے بھر باتیں اور اسپیشلی اس ہائی وے کے بارے میں بہت سارے واقعات ہم سے شیئر کر رہا تھا۔ اتنے واقعات ایسے بتا رہا تھا کہ واقعی میں ہمیں سن کر بہت ہی عجیب لگ رہا تھا۔ ہم نے اسے فوراً ہی ٹوک دیا کہ بھائی کوئی تم اور بات نہیں کر سکتے۔ ڈرائیور نے ہماری بات کو ترنت سمجھا اور بالکل خاموش ہو گیا۔ اس دوران ہمیں تقریباً 5:30 کا وقت ہو گیا تھا۔ وقت بہت زیادہ ہو گیا تھا اور اب ہم نے فیصلہ کیا کہ گاڑی کو مزید تیز چلایا جائے، بلکہ میں نے اپنے ڈرائیور سے کہا کہ یہاں آگے تقریباً 1 کلو یا 2 کلومیٹر دور پر ایک راستہ جا رہا ہے جو بیچ سے سیدھا اس گاؤں کو کنیکٹ کرتا ہے۔ میرے ڈرائیور نے پھر وہی باتیں شروع کر دیں اور کہا، نہیں صاحب، یہ راستہ جو ہے یہ بیچ کا بہت سناٹے کا راستہ ہے اور یہاں سے ہمارا جانا صحیح نہیں ہوگا۔ مگر میرے بار بار اصرار کرنے پر اس نے ہماری بات کو مانتے ہوئے بیچ کا راستہ لے لیا اور ہم سیدھے بیچ کے راستے سے، جو کہ ایک شارٹ کٹ راستہ تھا ہائی وے سے جو بیچ سے لنک کر رہا تھا اس گاؤں کی طرف کو، ہم وہاں چل دیے۔ تقریباً 30 سے 35 منٹ ہمیں اس راستے پر ہو گئے تھے۔ وہ نہایت ہی خوفناک علاقہ تھا اور اس کی پراسراریت اور ارد گرد لگے پیڑ جو ایک بہت ہی پراسرار لگ رہے تھے۔ بیچ میں ہمیں 1 یا 2 گاڑیاں مشکل سے نظر آئیں، اس کے علاوہ کوئی بھی نظر نہ آیا، اور ہمیں اس بات کا بخوبی علم تھا کہ یہاں تھوڑی ہی دیر میں جیسے ہی اندھیرا ہوگا اور بالکل ہی سناٹا ہو جائے گا۔ ہم نے گاڑی کی سپیڈ اور بڑھا دی اور جلد سے جلدی اپنے منزل کی جانب بڑھنے لگے۔ کافی دوری پر ہمیں ایک شخص نظر آتا ہے جو سائڈ پہ کھڑا ہوا تھا اور ہماری گاڑی کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ میں نے اپنے ڈرائیور سے کہا، دیکھو کون شخص ہے یہ اور کیا کہہ رہا ہے، جس پر میرے ڈرائیور نے مجھے فوراً کہا، نہیں صاحب، یہاں پر روکنا بالکل ٹھیک نہیں ہے، بہت سناٹا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، یہاں چوری چکاری کی وارداتیں بھی بہت ہوتی ہیں۔ میں نے کہا، ارے نہیں یار، ایسی کوئی بات نہیں ہے، انسانیت بھی آخر کوئی چیز ہوتی ہے سکتا ہے اس کے ساتھ بھی کوئی پرابلم ہو، اس کی گاڑی خراب ہو گئی ہو یا اور کوئی مسئلہ ہو، تم روکو تو صحیح۔
میری بیوی نے میرا ہاتھ دبایا اور مجھے کہا کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے، مگر میں نے اپنی بیوی کی بات کو نہ مانتے ہوئے ڈرائیور سے کہا نہیں تم روکو، میں پوچھتا ہوں کیا مسئلہ ہے۔ ڈرائیور نے تھوڑا آگے جا کے گاڑی روک دی اور میں نے اشارہ کیا اس شخص کو جو تھوڑا سا گاڑی سے پیچھے نکل گیا تھا۔ وہ بھاگتا ہوا ہماری گاڑی کی طرف آیا۔ میں نے اپنا پیچھے کا شیشہ کھول کر اس سے معلوم کیا، جی آپ ہماری گاڑی کو ہاتھ دے رہے تھے، آخر کوئی مسئلہ ہے یا کوئی بات؟ اتنے سناٹے ویرانے میں آپ یہاں اکیلے کھڑے ہوئے ہیں، آخر کیا بات ہے؟ تو اس شخص نے بس مجھ سے اتنا کہا، کیا آپ مجھے آگے تک لفٹ دے سکتے ہیں؟ اس شخص کی شکل واقعی میں بہت ہی پراسرار تھی، بہت ہی ڈراؤنی، جسے دیکھ کر میں بھی بہت ڈر گیا اور مجھے اس وقت اس کو منع کرنا یا نہ منع کرنا فوراً ہی کچھ بھی سمجھ میں نہ آیا، مگر میری ساتھ میں بیٹھی میری پتنی نیہا نے مجھے اشارہ کیا اور مجھے منع کیا آنکھوں ہی آنکھوں اشاروں میں۔ میں اپنی بیوی کے تمام اشاروں کو بہت اچھے سے سمجھتا ہوں۔ اس کا یقیناً کہنے کا مقصد تھا کہ بالکل نہیں اسے لفٹ دینا، یہ شخص مجھے بالکل صحیح نہیں لگ رہا، اس کو لفٹ دینا ہمیں مناسب نہیں لگ رہا۔ میں نے اس شخص سے بہانہ کیا، معذرت کی اور گاڑی ڈرائیور سے کہہ کر آگے بڑھا دی۔ ہمیں ابھی گزرے ہوئے تقریباً 10 ہی منٹ آگے ہوئے تھے کہ ڈرائیور نے مجھ سے کہا، صاحب آگے کی طرف سے دھواں نکل رہا ہے، مجھے بونٹ کھول کے چیک کرنا پڑے گا، لگتا ہے گاڑی بہت گرم ہو گئی ہے۔ جبکہ مجھے بہت اچھے سے یاد تھا کہ خود میں نے گاڑی میں اچھا خاصا پانی ڈالا ہے، پھر بھی ڈرائیور کے کہنے پر میں نے اس سے کہا کہ ہاں صحیح ہے، تم گاڑی روکو اور فٹافٹ چیک کرو، کیونکہ تھوڑی ہی دیر میں بالکل اندھیرا ہو جائے گا اور ہمارا یہاں پر اندھیرے میں اتنی دیر تک رکنا، کیونکہ میری پتنی بھی ساتھ ہے، تو ٹھیک نہ ہوگا۔ ہم نے فوراً گاڑی سائڈ پہ لگائی اور میرے ڈرائیور نے فٹافٹ بونٹ کھولا تو یقیناً گاڑی بہت گرم ہو گئی تھی اور اس میں بہت دھواں نکل رہا تھا۔ تھوڑی دیر رکنے اور گاڑی کو ٹھنڈا کرنے کے بعد ہم نے گاڑی میں پانی ڈالا، مگر گاڑی میں مزید پانی کی ضرورت تھی اور ہمارے پاس تقریباً 1.5 بوتل پانی پڑا ہوا تھا۔ میرے ڈرائیور نے میرا ساتھ دیتے ہوئے کہا، آپ پریشان نہ ہوں، میں قریبی ٹرائی کرتا ہوں، ہو سکتا ہے کہیں آس پاس کوئی پانی مل جائے یا کوئی نلکا لگا ہوا ہو کوئی پیڑوں کی سائڈ پہ، مجھے ایک دفعہ ٹرائی کرنے دیں۔ میں نے ڈرائیور کو کہا، نہیں نہیں تمہارا جانا صحیح نہیں ہے، ہم اکیلے یہاں کہاں بیٹھیں گے، یہاں بہت سناٹا ہے، کبھی کوئی اکا دکا گاڑی گزر رہی ہے، نارملی یہاں پہ بہت سناٹا ہے، یا تو ہم کوشش کریں کسی گاڑی والے سے کوئی پانی وغیرہ مل جائے۔ ہم نے تقریباً 5 سے 7 منٹ انتظار کیا، مگر اس دوران کوئی بھی گاڑی ہمارے پاس سے نہیں گزری۔ یہ تمام سچویشن دیکھ کر ڈرائیور نے مجھ سے کہا، صاحب یہاں ٹائم خراب کرنے سے بہتر یہ ہے کہ اتنی دیر میں ٹرائی کر کے آ جاتا ہوں اور آپ اتنی دیر میں دیکھتے رہیں، اگر کوئی گاڑی نظر آئی تو آپ ضرور اس کو ہاتھ دے دیے گا، میں فوراً جاتا ہوں اور فوراً آتا ہوں۔ ڈرائیور کے کہنے پر میں نے فوراً ہی رضامندی ظاہر کر دی اور اس کو کہا، تم بس فٹافٹ جاؤ اور جلدی جلدی آؤ۔ پہلے 5، 10 اور تقریباً اب 15 منٹ کا وقت گزر چکا تھا اور ہمارا ڈرائیور اب تک واپس نہیں آیا تھا، جو کہ بہت ہی ایک پریشانی کی بات تھی۔ مدھم اندھیرا ہونے لگا تھا، جو پریشانی میں ہماری مزید اضافہ کر رہا تھا، اور ہمارا سفر ابھی تقریباً پونے گھنٹے 40 منٹ کا باقی ضرور تھا۔ اسی دوران بیچ میں ایک بار گاڑی گزری، وہ یقیناً ہائی وے پیٹرولنگ والوں کی گاڑی تھی، جس میں پولیس وغیرہ یا وہاں کی جو پولیس ہوتی ہے جو ہائی وے پر تعینات ہوتی ہے وہ ہوتی ہے، اور وہ بہت سلو ہوتے ہوئے ہمیں دیکھتے ہوئے گئے۔ ہمیں دل بھی کرا کہ ہم ان کو روک کر معلوم کریں، مگر ہم نے کہا نہیں، ابھی ہم تھوڑی اور دیر دیکھ لیتے ہیں۔ وہ لوگ ہمیں دیکھتے ہوئے آگے بڑھ گئے، مگر ان کے ہمارے پاس سے گزرنے سے ہمیں بڑا حوصلہ ملا۔ ابھی ہم اپنے ڈرائیور کا بے چینی سے ہی انتظار کر رہے تھے کہ اچانک ڈرائیور آ کر ہماری گاڑی میں بیٹھ جاتا ہے اور گاڑی سٹارٹ کر دیتا ہے۔ ہم اس سے کہتے ہیں، ارے یار تم نے پانی لینے گئے تھے، اتنی دیر لگا دی، کم از کم پانی تو ڈال دو۔ اس نے میرے کہنے سے آگے ایک بونٹ کھولتا ہے اور پانی ڈالتا ہے۔ یہ بات ہمیں تھوڑی ہضم نہیں ہوئی اور بہت ہی خوف سا محسوس ہوا کہ یہ گیا کس لیے تھا، اور آنے کے بعد ڈائریکٹ آ کے گاڑی میں بیٹھ گیا اور گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ آخر اس نے ایسا کیوں کیا؟ اس ٹائم ہمارے ڈرائیور کا بدلاؤ بہت زیادہ چینج محسوس ہوا، ہمیں بہت زیادہ اس کی بدلی سی کیفیت لگی، نہ وہ زیادہ بات اس نے ہم سے کری اور بہت ہی چپ تھا۔ میری بیوی نے مجھے اشارہ کیا، ہم خیر اس تمام چیزوں کو اگنور کر
اس کے ساتھ بیٹھ کر گاڑی ہم نے چلانے لگ گیا وہ گاڑی۔ ہم تھوڑی ہی دور پہنچے تھے، ہم اس سے جو بھی بات کریں اور وہ کسی بھی چیز کا جواب نہ دے، یہ بہت ہی عجیب لگ رہا تھا۔ یقیناً یہ بہت ہی ڈراؤنا تھا، بہت ہی خوف محسوس ہو رہا تھا۔ رات تقریباً ہو گئی تھی اور اندھیرا ہو گیا تھا، اور اس وقت ہمارے ڈرائیور کا بالکل چپ ہو جانا جو بالکل عجیب لگ رہا تھا، کیونکہ جو انسان پورے راستے باتیں کرتا آیا ہو وہ ایک دم سے خاموش ہو جائے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ خیر، ہم لوگ اپنی منزل کی جانب بڑھنے لگے۔ اچانک میں نے اس سے ہمت کر کے پوچھا، یار تم اتنے خاموش کیوں ہو؟ آخر کیا ہوا ہے؟ تم بالکل خاموش ہو، طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ میرے یہ سب پوچھنے پر بھی اس نے جواب نہ دیا۔ میں نے تھوڑا اپنا چہرہ آگے کی طرف کیا، دونوں آگے کی سیٹوں کی طرف، اور اس کی طرف ہلکی سی دیکھنے کی کوشش کری۔ مجھے پکا یقین نہ ہوا اس وقت، تھوڑا سا یقین ہوا بھی نہیں۔ مجھے ایسا لگا کہ جیسے کہ وہ ہمارا ڈرائیور نہیں ہے، اور جس شکل میں ہمارے ڈرائیور کی شکل میں وہ بندہ آ کے بیٹھا تھا وہ اب ہمارا ڈرائیور نہیں لگ رہا تھا، بلکہ مجھے کوئی اور انسان لگ رہا تھا، کوئی اور شکل میں۔ مگر اس لمحے میں نے اپنے آپ کو یہ کہہ کے کہ شاید میرا دھوکہ ہو، اگنور کر دیا، اور اپنی بیوی سے بھی کوئی ذکر نہیں کیا، کیونکہ وہ اگر یہ بات سنتی تو یقیناً خوف زدہ ہو جاتی۔ دوسری مرتبہ جب میں نے اسے دیکھا تو مجھے محسوس واقعی میں ہوا، کیونکہ وہ مجھے اپنا ڈرائیور نہیں لگ رہا تھا، کوئی اور شکل لگ رہی تھی۔ اس وقت میں نے خاموش رہنا ہی بہتر سمجھا، کیونکہ میرے ساتھ میری وائف تھی، اور وہ یقیناً یہ تمام سچویشن اگر میں اس کو بتا دیتا تو اس لمحے اور وہ وقت گزارنا اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتا۔ اب میں نے غور کر کر اس کے چہرے کی طرف دیکھنے کی کوشش کی، کیونکہ سناٹا ہو گیا تھا اور اندھیرا بھی بہت تھا۔ میں نے دیکھا کہ مجھے لگا کہ یہ تو وہی شخص مجھے لگ رہا ہے جو اس وقت ہم سے لفٹ لے رہا تھا۔ آخر یہ گاڑی میں ہمارے کیسے آیا ہے؟ اور میں نے تو اپنے ڈرائیور کو دیکھا تھا، یقیناً وہی بیٹھا تھا ہماری گاڑی میں، تو یہ شخص کیسے آ گیا؟ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا ہوتا ہوں کہ برابر میں سے ایک گاڑی ہمارے گزرتی ہے اور بہت تیز ہارن دے رہی ہوتی ہے، اور ہمارا ڈرائیور نہایت ہی تیز گاڑی کر دیتا ہے، جو کہ مجھے بہت عجیب لگتا ہے۔ میں اس سے کہتا ہوں، ارے بھائی کیا ہو گیا تمہیں ایک دم سے؟ تم اتنی تیز گاڑی کیوں چلا رہے ہو؟ تھوڑی ہلکی چلاؤ۔ مانا کہ بہت اندھیرا ہو گیا ہے، بہت جلدی ہمیں ہے، مگر تمہیں ایسی کیا جلدی؟ تھوڑے دھیمے چلاؤ۔ مگر وہ ہماری باتوں کو ایسا کہ جیسے وہ سن ہی نہ رہا ہو، اور تیز بھگانے لگ گیا۔ ہمیں یہ چیز بہت خوف زدہ کر گئی، اور یہ باتیں اب تمام چیزیں میری بیوی بہت غور و خوف سے دیکھ رہی تھی۔ اس کو بھی اب یقیناً شک ہو گیا تھا، مگر جو اب ہم خوفناک منظر دیکھنے جا رہے تھے شاید اس کو ہم کبھی توقع بھی نہیں کر سکتے تھے۔ پیچھے ہمیں ہارن دینے والی گاڑی جس کو ہم آگے جانے نہیں دے رہے تھے، آخر تھوڑا سا اس گاڑی کا اگلا حصہ میری والی سائڈ یعنی پیچھے دروازے کی سائڈ پر آیا، اور میں نے باقاعدہ دیکھا کہ جو ڈرائیور ہمارا تھا وہ ایک پولیس والی گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا، اگلی سیٹ پہ بیٹھا ہوا تھا، اور میری طرف رکنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ یہ سب دیکھ کے ایسا لگا کہ جیسے میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ مجھے اس وقت کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اپنی پتنی کو بھی اس وقت کچھ نہیں بتایا، مگر تھوڑی ہی دیر میں جب دوبارہ اس گاڑی نے ہمارے پاس پہنچنے کی کوشش کی تو میری بیوی وہ سب کچھ دیکھ چکی تھی جو میں نے دیکھا۔ وہ ہمیں مستقل رکنے کا اشارہ کر رہا تھا، اور پولیس ڈرائیور جو اس وین کو چلا رہا تھا وہ بہت تیز ہماری گاڑی کو قریب کراس کر کے آگے لگانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ کامیاب نہیں ہو رہا تھا۔ اور ہمارا ڈرائیور جو ہماری باتوں کو سن ہی نہیں رہا تھا، یقیناً وہ ہمارا ڈرائیور نہیں تھا، وہ کوئی شیطانی مخلوق تھی، یعنی کہ کوئی ہو سکتا ہے چلا ہوا ہو جو اب ہماری گاڑی میں تھا، اور اب ہم اس کے رحم و کرم کے پہ تھے۔ یقیناً یہ بہت ہی خوفناک منظر تھا ہمارے لیے کہ اچانک پولیس کار ہمارے سامنے آنے میں کامیاب ہو جاتی ہے، اور وہ ترنت آگے جا کے تقریباً 100 میٹر کی دوری پر آگے جا کے گاڑی روک دیتے ہیں، یعنی کہ ہماری گاڑی کا ہی رستہ رک جاتا ہے۔ ابھی وہ ہم سوچ ہی رہے ہوتے ہیں کہ کس طریقے سے کیا ہوگا۔ یہ سب جو منظر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ جو ہماری گاڑی جو ڈرائیو کر رہا تھا بندہ، یقیناً وہ وہی شخص تھا جو ہمیں جس نے لفٹ مانگ رہا تھا، وہ اب ہماری ڈرائیونگ سیٹ پہ نہیں تھا، یعنی کہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کہ ہم کوئی خواب دیکھ رہے ہوں۔ یہ تمام چیزیں میری بیوی دیکھ رہی تھی، وہ تو اسی وقت ہی گاڑی میں بے ہوش ہو گئی۔ فوراً ہی وہ پولیس ڈرائیور اور پولیس والے ایک اور بیٹھا ہوا تھا بندہ، وہ ہماری گاڑی کی طرف فوراً آئے جس میں ہمارا ڈرائیور بھی تھا، اور آتے ہی اس نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ صاحب کیا ہوا؟ آپ وہاں سے کیوں چل دیے؟
میں نے اس کو تمام تفصیلات بتائیں۔ پولیس والے نے ہمارے ساتھ تمام واقعہ شیئر کیا۔ وہ کہنے لگا یہ ہانٹڈ ہائی وے ہے اور یہاں پر ایسے واقعات، چھلاوے کے واقعات اور ایسی بہت ساری اندیکھی مخلوقیں یہاں پر نظر آتی ہیں جو کافی معاملات خراب کر دیتی ہیں۔ ہم نے آپ کے ڈرائیور کو جب دیکھا اور اس نے ہمیں لفٹ کا اشارہ کیا تو میں نے اس سے فوراً معلوم کیا کہ اس طریقے سے مسئلہ ہوا تھا۔ ہم کیونکہ پیٹرولنگ پہ تھے اور آپ کو دیکھ بھی چکے تھے کہ آپ کی گاڑی سائڈ پہ لگی ہوئی ہے، میں نے فوراً ہی آپ کے ڈرائیور کو ساتھ میں بٹھایا اور اس کو تمام تفصیلات بتائیں کہ یہاں پہ مسئلے مسائل یہ ہیں اور یہ بہت خطرناک جگہ ہے، جلدی چلو ہم ان کی گاڑی کا پیچھا کرتے ہیں۔ اور میں نے لوکیٹ کیا کہ آپ لوگ کس طرف آگے بڑھیں، اسی رخ پر ہم نے آگے گاڑی دوڑانا شروع کر دی۔ یہ تو شکر ہے کہ آپ لوگ ہمیں دکھ گئے۔ میں بھی اس وقت بہت ڈرا و سہما ہوا تھا۔ مجھے اس وقت کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں بقیہ راستہ کس طریقے سے کور کروں گا اور کس طریقے سے جاؤں گا۔ خوف اور دہشت سے میری آنکھیں جیسے پھٹی کے پھٹی رہ گئی ہوں۔ اگر پولیس پیٹرولنگ پہ وہ کار ہمارا پیچھا نہ کرتی اور ہمیں نہ روکتی تو نہ جانے وہ ہمارے ڈرائیور کی شکل میں جو چھلاوا یا بدرو جو بھی وہ تھا وہ ہمارے ساتھ کیا کرتا اور ہمیں کہاں لے جا رہا تھا۔ یہ سوچتے ہیں تو جیسے ہماری روح فنا ہو جاتی ہے۔ ہم اس وقت بہت خوفزدہ ہو گئے تھے۔ میری بیوی بے ہوش تھی۔ پولیس والوں نے ہماری بہت مدد کی اور ہمیں مقامی ہاسپٹل تک لے گئے۔ میری وائف جیسے ہی ہوش میں آئیں تو ہم اپنی منزل کی طرف چل دیے۔ دوستوں، آپ لوگ بھی ویران جگہوں، ویران ہائی ویز وغیرہ کے سفر کو اسپیشلی رات لیٹ نائٹ کے اوقات میں گریز ہی کیا کریں اور کوشش کیا کریں کہ ایسے سفر جو سناٹے اور ویرانی کی جگہوں سے ہوں ان کو دن ہی کے اوقات میں کوشش کریں کراس کریں۔ دوستوں، یہ واقعہ آپ لوگوں کو کیسا لگا میرے ساتھ شیئر کیجیے گا، لائک کریے گا، سبسکرائب کریے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔